अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 44। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। 44 आयत देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि यश्तरूनद दलालह व युरीदून अन तदिल्लुस सबील वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा। कि नहीं देखा आपने तरफ उन लोगों की जो दिए गए कुछ हिस्सा किताब से खरीदते हैं वो गुमराही को और चाहते हैं ये कि गुमराह हो जाओ तुम रास्ते से, और अल्लाह ताला खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और काफ़ी है अल्लाह ताला दोस्त, और काफ़ी है अल्लाह ताला मददगार। एक और तर्जुमा देखिए कि आपने उन लोगों की हालत पर भी गौर किया है जिन्हें किताब का कुछ इल्म दिया गया है जिससे वो गुमराही ही खरीदते हैं और चाहते ये हैं कि तुम भी राह हक से बहक जाओ। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, तुम्हारी सरपरस्ती और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर अहले किताब का जिक्र किया जा रहा है और अहले किताब के बाज़ जो आमाल थे उसकी मज़म्मत की गई है। अहले किताब हम जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कि मक्का में थे तो आपसे सिर्फ मुशरिकीन का वास्ता था, यानी वहाँ पर सिर्फ मुशरिक लोग थे। और अहले किताब कभी कभार आकर कुछ सवालत कर लेते या कोई वफ़द आ जाता, जैसे कि हबशा का वफ़द आया था वहाँ पर मक्का में, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मक्का में ज़्यादातर मुशरिकीन ही से था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर अहले किताब ज़्यादा थे, यहूद उसमें से स्पेशली। यहूदियों के कई कबाइल वहाँ पर आबाद थे, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, और ये बदतमीज़ी, हठधर्मी, ज़िद, इनाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदअखलाक़ी से पेश आते थे और पेश थे उसमें। यानी इन्होंने हर वो कोशिश कर ली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम को नीचे दिखाने के लिए जो वो कर सकते थे। उनकी शरारतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्हीं यहूद की शरारतों का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि इन लोगों ने एक तो गुमराही ख़रीदी, कितना बुरा सौदा था कि उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदी, हालांकि उनको किताब का इल्म दिया गया था। इससे मालूम होता है कि किताब का इल्म आने के बाद गुमराही की तरफ जाना और भी वर्स्ट किस्म का गुनाह है। और वो क्या चाहते थे कि ख़ुद तो गुमराह हो ही रहे थे, ख़ुद तो रास्ते से भटके हुए थे ही, दूसरों को भी गुमराह करना चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि हम अगर खैर नहीं हासिल कर रहे हैं तो हम दूसरों को भी खैर नहीं हासिल करने देंगे। और ये हसद का सबसे ज़्यादा यानी ऊंचा दर्जा आप कह सकते हैं इसको। यानी किसी के दिल में जो बुराई होती है, ये दिलों की जो बीमारियाँ होती हैं, तो उस बीमारी में सबसे बुराई को पहुँचा हुआ दर्जा होता है ये कि दूसरों को भी कोई खैर हासिल नहीं करने देना। अगर मैं नहीं हासिल कर रही हूँ तो मैं दूसरों को भी हासिल नहीं करने दूँगी। आज भी बाज़ लोगों में ये आदतें होती हैं और ये सोच होती है कि कोई खैर ना हासिल करे, या तो बस वो हम तक महदूद रह जाए, या अगर हमको नहीं मिला तो दूसरों को भी ना मिले, और ये चीज़ बहुत ही गलत है असल में। तो यहूद का भी यही हाल था। तो इस आयत मुबारका में दरअसल उन लोगों की मज़म्मत है जिन्हें किताब अता की गई थी, और यह अल्लाह ताला अपने बंदों को डरा रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथी ना बने, ऐसे लोगों के धोखे में ना आएँ। अल्लाह ताला उनके बारे में हमको आगाह फरमा रहे हैं कि देखो इनसे दूर रहना, इनसे बचकर रहना, इनसे अलर्ट रहना, क्योंकि ये कौन लोग हैं? यश्तरून दलाला, ये गुमराही ख़रीदने वाले लोग हैं। ये गुमराही से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये गुमराही को पसंद करते हैं, उसी को तरजीह देते हैं। और जैसे कोई शख्स अपना माल खर्च करके कोई चीज़ ख़रीद कर लाते हैं ना, जब हम मार्केट जाते हैं तो हम अच्छी तरह ठोक बजा कर और ढूंढ ढांड कर अच्छी चीज़ पसंद करते हैं, अपने पैसे देते हैं और चीज़ ख़रीदते हैं। तो जो चीज़ हमें पसंद आती है वही चीज़ हम ख़रीदते हैं ना। तो ऐसे ही इन लोगों ने गुमराही को पसंद किया कि अपनी पसंदीदा चीज़ इन्होंने ख़रीदी माल खर्च करके। खैर यानी एक मिसाल है यहाँ पर तो ये कि लेकिन इन लोगों ने गुमराही को ख़रीद लिया है, यानी कितना बुरा सौदा है जो ये कर रहे हैं। तो बस ये लोग हिदायत पर गुमराही को, ईमान पर कुफ्र को, और सआदत पर शकावत को तरजीह देते हैं। यानी हर वो बुरी चीज़ लेते हैं। चाहते तो ये सआदत भी हासिल कर सकते थे ईमान की, लेकिन इन्होंने शकावत को पसंद किया। शकावत दिल की तंगी को कहते हैं असल में। और ईमान हासिल कर सकते थे, ईमान ला सकते थे, लेकिन कुफ्र को पसंद किया। हिदायत हासिल कर सकते थे लेकिन गुमराही को पसंद किया। आप सोचें कितना बुरा सौदा था। और चाहते क्या है? सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं कि ख़ुद अपने आप की बुराई, यानी अपने आप को बुराई में डाला, ख़ुद गुमराही को पसंद किया, नहीं, साथ में ये चाहते कि वो युरीदूना अन तदिल्लुस सबील,
اور وہ چاہتے کہ تم بھی راستہ گم کر لو، یعنی وہ مسلمانوں کو بھی راستے سے بھٹکانے پر تلے بیٹھے ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی راستے سے ڈائیورٹ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اور یقین جانیں اگر آپ لوگ اسلامک ہسٹری پڑھیں گے اور جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے اسلامی تاریخ، اگر آپ اس میں پڑھیں گے جو صحیح ہسٹری ہے، یعنی صرف قصے کہانیاں نہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں یا ناول قسم کی چیزیں نہیں، جو اوریجنل ہسٹری ہے کہ یہودیوں نے کس قدر بڑے پیمانے پر آگے چل کے، یہودی ہو یا نصارہ ہو، ان لوگوں نے اپنے یعنی ان کے جو پرانا دین تھا ان کا، اس کو ترویج دینے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسپیشل ان لوگوں نے اپنے یعنی بچے عورتیں سب تیار کیے، باقاعدہ پلاننگ تھی ان لوگوں کی کہ کیسے مسلمانوں پر قبضہ کیا جائے، کیسے مسلمانوں کے دلوں کو ڈائیورٹ کیا جائے، کیسے مسلمانوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جائے، اور ان کی پلاننگ شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ صلیبی جنگیں ہمارے سامنے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو اتنا پیسفلی فتح کیا تھا کہ کچھ کرسچنس تو کہنے لگے تھے کہ یہ تو کرسچنس کا ہمدرد ہے، سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمان اتنے رحم دل ہوتے ہیں۔ اور وہی جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو حاصل کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں، ہر جگہ خون ہی خون، اتنی دشمنی پر وہ لوگ اتر آئے تھے، اپنے صلیب سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو اتنا زیادہ تکلیف دی تھی۔ تو یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہمیشہ، تو ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، تم ان کے راستے پر نہ چلو، ٹھیک ہے تم ان سے معاملات کر سکتے ہو، ان کی دشمنیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی پلاننگز چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے انہیں کے پیچھے بکٹٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیئرفلی رہو، معاملات ہوں گے، ان کے ساتھ معاملات تو کرنا پڑیں گا، ڈیلنگ تو ہوں گی، لیکن ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، تم ان کے راستے پر مت چلو، جس راستے پر وہ تمہیں لے کر جا رہے ہیں وہاں مت چلو۔ الحمدللہ آپ دیکھیں جب ہمارے پاس کتاب ہدایت موجود ہے، ہمارے پاس صحیح راستہ موجود ہے، جب ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ہماری کتاب الحمدللہ موجود ہے، تو ہم کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارا نظام، اسلام کا نظام بہترین نظام ہے، شریعت بہترین شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت نازل فرمائی اور اس میں آسانیاں رکھ دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کیسے آج مسلمان خود بھاگے چلے جا رہے ہیں دوسروں کی طرف۔ تو ہم کو اپنا جو ایک سورج ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اور دوسروں کے چراغوں کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم گمراہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے؟ جو لوگ گمراہ ہیں تو ان کو تو راستے سے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید بھٹکا دیا، تو کیا ہم بھی بھٹکنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، تو وہ تمہیں گمراہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ پلاننگ ان کی سنیں گے، اور ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید جنیوا کنونشن کے نام سے بہت مشہور ہے وہ، وہاں پر ان لوگوں کی یہودیوں کی اسپیشلی میٹنگ ہوئی تھی اور ہوتی رہتی ہے ان لوگوں کی ہر 5 سال میں۔ اگر آپ لوگ ان کے جو اسرائیلی جو ان کے رہنما ہیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی کتابوں میں کئی جگہ آپ کو ان کی پلاننگ نظر آئے گی، اور ان کی پلاننگ میں سب سے پہلا مدعا یہی ہوتا ہے یا سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ڈسٹروائے کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کا نقصان کیا جائے، جانی، مالی، روحانی، ہر طرح سے۔ ان لوگوں کی زندگیوں کا مقصد انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم مسلمان نہیں رہنے دیں گے، اور یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ دیکھو مسلمان کبھی کنورٹ نہیں ہو سکتا، یہ بہت ہی کم آپ کو سننے کو ملے گا، الحمدللہ مسلمان مرتد نہیں ہوتے ہیں، بہت ہی کم اکا دکا کوئی کیس ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان کبھی بھی مرتد نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو ان لوگوں کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ ان کو تمہیں اسلام سے پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مسلمان ہی رہنے دو، لیکن نام کے مسلمان، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، چلنا پھرنا، ان کے شریعت قانون وہ سب بدل دو، وہ ہمارے طرز پر کر لو، ان کو نام کے مسلمان رہنے دو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہی حال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سروے شائع ہوا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے ان لوگوں نے ڈیزائن کیا تھا باربی ڈال کو، اور یہ بھی ان لوگوں کا اس میں پلان تھا کہ یہی جو باربی ڈال ہے ایسے ہی سب لڑکیاں ہوں، اور اس میں اسپیشلی جو ٹارگیٹ ہے کیونکہ مسلمانوں کو جو بے حجاب ان کو کرنا تھا، یہ شرم و حیا سے عاری جن کو جو کرنا تھا، وہ تو جانتے تھے کہ مسلمان ہی جو ہے حجاب لیتے ہیں، عبایا پہنتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے ہمیں مسلم کنٹریز میں۔ اور آپ دیکھیں کہ 50 سال کے بعد ان کا جو پلان تھا وہ کس قدر کامیاب ہوا کہ انہوں نے ایک ڈال پیش کی تھی ایک بطور ماڈل، اس کے کپڑے، اس کی ساری چیزیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو کس قدر کریزی ہوتے ہیں ہمارے بچے وہ باربی ڈال کے لیے، اس کا لباس آپ دیکھ لیں، ہم خود محسوس کر لیں گے، پھر ہمارے لباس آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ان کی پلاننگ ہے اصل میں، کیونکہ انہوں نے گمراہی خریدی نا، ظاہر سی بات ہے، گمراہی کیا ہے؟ راستے سے ہٹ جانا، ہدایت کے راستے سے۔
अपने आप को जहन्नुम के रास्ते पर लेकर चलना। तो वो क्या चाहते हैं कि चूँकि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुमको भी ले डूबेंगे वाला मामला है कि शैतान ने कहा था कि अल्लाह ताला फ़बीमा अग़वैतनी, नौज़ुबिल्लाह उसने अल्लाह ताला को ब्लेम किया था कि अल्लाह ताला चूँकि तूने मुझे गुमराह किया तो मैं भी जो नेक लोग होंगे उनके रास्ते में बैठूँगा, मुसलमानों के, ईमान वालों के रास्ते में बैठूँगा और उनको गुमराह करके रहूँगा ताकि वो भी जहन्नुम के मुस्तहिक बन जाए। और शैतान की आखिर वक्त तक कोशिश होती है ये कि जब इंसान मरने के करीब आता है, कहा जाता है जब मौत का वक्त करीब आता है, शैतान भी खड़ा होता है फरिश्तों के साथ साथ, और वो चाहता है कि कोई एक जुमला ऐसा निकलवा दे उस शख्स की ज़ुबान से जिसकी वजह से वो जहन्नम का मुस्तहिक बन जाए, कोई शिरकी जुमला ऐसा कहलवा दे। इसीलिए रसूल अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मरने वालों के करीब ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया कर उसको पढ़ने की, ताकि वो कम से कम उसका आखिरी कलाम उसको ये वो गवाही दे रहा हो कि वो मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, वरना शैतान उसके पीछे पड़ा होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन लोगों ने गुमराही को पसंद किया, गुमराही ख़रीदी, और वो चाहते कि तुम्हें भी गुमराह कर दें। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ मेहरबान है, अल्लाह ताला अपने बंदों का वली और मददगार है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुफ़ारों की गुमराही हमारे सामने खोल कर रख दी है, खोल कर बयान कर दिया ताकि हम लोग अलर्ट हो जाएं। और अल्लाह ही काफ़ी और कारसाज़ है। अगर कोई शख्स सिद्क़ दिल से, खुलूस दिल से अल्लाह की तरफ अपने मामलात लौटाता है और अल्लाह ताला ही को अपना सरपरस्त मानता है, अल्लाह ताला तमाम कुफ़ार और मुशरिकीन की चालों को उससे फेर देगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला अपने लुत्फ़ व करम की वजह से अपने बंदों के तमाम अहवाल में उनकी सरपरस्ती फरमाता है, उनके लिए सआदत और फलाह की राहों को आसान करता है। यानी अल्लाह ताला भी मदद फरमाता है अपने नेक बंदों की। नेकी का रास्ता जब वो चुनते हैं उनके लिए नेकी के रास्ते पर चलना आसान हो जाता है, उनको अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात नहीं लगती, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ही काफ़ी है मददगार के तौर पे। तो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को उनके दुश्मनों के ख़िलाफ़ मदद अता करता है और उनके सामने वाज़ेह करता है कि उन्हें किन लोगों से बचना चाहिए, और वो अपने बंदों की ख़ास मदद फरमाता है। तो अब सोचिए कि अल्लाह ताला की मदद दरकार है या गैर मुस्लिमों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, गुमराही के रास्ते पर। अल्लाह ताला की सरपरस्ती ज़्यादा बेहतर है या इंसानों की सरपरस्ती ज़्यादा बेहतर है? तो हमें ख़ुद सोचना चाहिए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मदद के तौर पे काफ़ी है और वो तुम्हारा सरपरस्त भी है। और उन्होंने दरअसल दीन में बहुत तब्दीलियाँ कर दी। उलमा यहूद ने किताब को गुम कर दिया, उसमें तहरीफ़ कर दी, बहुत कुछ उन्होंने किया। और सबसे बढ़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की कि अब उनके पास मौका था इतना अच्छा कि वो ईमान लाकर अपने आप को सआदत के रास्ते पर लेकर चल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी अपने आप को गुमराही के रास्ते पर ही ले जाना पसंद किया। यानी उनका अपना ख़ुद का डिसीजन था, उनका अपना ख़ुद का फ़ैसला था। अल्लाह ताला काफ़ी है, अल्लाह ताला अपने बंदों को नफ़ा भी पहुँचाता है, अल्लाह ताला मदद भी फरमाता है अपने बंदों की। हर किस्म के शर और मुशरिकों के ईज़ा रसानियों की तरफ से अल्लाह ताला ही काफ़ी हो जाता है। सुभान अल्लाह। नुसरत हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से आती है और नुसरत हमेशा हक़ वालों के साथ होती है। अल्लाह ताला ही अपने नेक बंदों को जो हक़ पर डटे रहने वाले हैं, खड़े रहने वाले हैं, अपनी मदद फरमाता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम के साथ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको भी ज़रूरत है कि हम भी नेकी के रास्ते पर डटे रहें, हक़ को अपनाएं, सही बात को अपनाएं, ताकि अल्लाह ताला हमारा मददगार हो। आगे देखिए आयत नंबर 46, मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही व यक़ूलूना समिअना व असैना वस्मा गैर मुस्मइन व राइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम व तआनम फ़िद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अतअना वस्मा वंज़ुरना लकान खैरन लहुम व अक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला। कुछ उन लोगों में से जो यहूदी हुए बदल डालते हैं बातों को उनकी जगहों से और कहते हैं सुना हमने और नाफरमानी की हमने, और सुन ना सुनाया जाए तो, और कहते हैं राइना, मोड़ते हुए अपनी ज़ुबानें और तान करते हुए दीन में। और अगर बिलाशुबा वो कहते सुना हमने और इताअत की हमने और सुनिए और देखिए हमें, तो यकीनन होता बहुत बेहतर उनके लिए और दुरुस्तर। और लेकिन लानत किया उन पर अल्लाह ने ये बसबब उनके कुफ्र के, बस नहीं ईमान लाते वो मगर थोड़े ही। उनकी मज़ीद यहाँ पर शरारतें बताई जा रही हैं। एक और तर्जुमा देख लीजिए। यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब की कलिमात को उनके मौक़ा व महल से बदल देते हैं और अपनी ज़ुबानों को तोड़ मोड़ कर और दीन में तानाज़नी करते हुए यूँ कहते हैं समयना व असैना और इस्मा गैर मुस्मइन और राइना। उसकी बजाय अगर वो समयना व अताना और इस्मा और उन्जुरना कहते तो ये उनके लिए बेहतर और बहुत दुरुस्त बात थी, मगर अल्लाह ने तो उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी है। अब उनमें से सिवाय चंद लोगों के ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर उनकी मज़ीद शरारतों का जिक्र किया जा रहा है।
यहाँ पर हम देखتے हैं कि उलमाए यहूद ने दरअसल किताब का कुछ हिस्सा गुम कर दिया था, जो बाकी रह गई थी उसमें भी चेंजेस कर दिए, तहरीफ और तावील से काम लिया। उन्होंने उसको कुछ से कुछ बना दिया। उनकी तमाम तर दिलचस्पियाँ और काबिलियतें ज़ाहिरी अल्फाज और लफ्ज़ी बहसों और फ़िक्ही मोशगाफियों और फ़लसफ़ाना पेचीदगियों तक महदूद होकर रह गई थी। यानी वो बिला वजह की बहस और मुबाहस में उलझ कर रह गए थे। जैसे आपको उस दिन भी बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उनके बारे में कहा था, बनी इसराइल के बारे में, कि ज़ीरा और सौंफ को तो छानते हो और ऊँट निगल जाते हो। यानी छोटी छोटी फ़िक्की बहसों में उलझ के रह गए थे कि जैसे नमाज के लिए हाथ सीने पर रखना है, नीचे रखना है, पैजामा कितना ऊंचा रखना है, बस इसमें रह गए। और हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं। सूद खाते थे, सूद आराम से धड़ल्ले से खाते थे, रिश्वत लेते थे, लोगों को धोखा देते थे, अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ करते थे, इसके गलत मानी बयान करते थे, और छोटी छोटी फ़िक्की बहसों में मुब्तला होते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये उनका मामला हो गया था। उनकी सब कुछ दिलचस्पियाँ ज़ाहिरी लफ्ज़ों के पेजों में रह गई थी उलझ कर के। जैसे आज हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ग्रामर पर, जो ग्रामर के पीछे पड़े रहेंगे तो बस कहते हैं कि ग्रामर के बगैर तो कुरान समझ ही नहीं सकते, बस ग्रामर ही ग्रामर, और कहीं पर तजवीद ही तजवीद। ना कुरान के फ़हम को कोई अहमियत दी जाती है, ना कुरान के जो आयात हैं, अहकामात, उस पर अमल करने को कोई अहमियत दी जाती है। तो ये भी देखिए आप कि जो आजकल जो नया तबका है, जो मुअतज़िला फ़िरक़ा जिसको हम कह सकते हैं, अक़ल परस्त लोग, जो मुनकरीन हदीस भी जिसमें शामिल है एक तबका उसमें से, ये लोग बस ये अल्फाज के पेचों में उलझ जाते हैं। जैसे वो कहा था ना अल्लामा इक़बाल ने, गालिबन अगर सही याद आ रहा हो तो मुझे, कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गव्वास को मतलब है मोती से के गौहर से। गालिबन यही है कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं वो फ़िक्ही बहस व मुबाहस में उलझते नहीं हैं। वो तो अल्लाह की किताब का असल मतलब और मानी लेकर उससे हिदायत हासिल करते हैं। वो फ़िक्ही मोशगाफियों में उलझते नहीं रहते। यानी उनको फ़िक्ही बहस नहीं होती कि अच्छा वो बाल की खाल निकालना, जैसे कि बनी इसराइल ने कहते कि वो गाय कैसी हो, रेड कलर की हो, जवान हो, बूढ़ी हो, बछिया हो, काम करती हो ना करती हो, हल चलाती हो ना चलाती हो, इतनी सारी बहस मुबाहस नहीं। मुसलमान अल्लाह ताला की आयतों का सीधा सीधा मतलब लेता है, जो अल्लाह के रसूल ने समझाया है, जो सहाबा ने समझाया है, और बस उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर देता है। उसको फ़िक्ही बहसों से कोई मकसद नहीं होता। और दूसरी बात, फ़लसफ़ियाना पेचीदगियों, ये भी जो मुअतज़िली फ़िरक़ा की देन थी कि जब एक ज़माने में फ़लसफ़े का बहुत ज़ोर था। बग़दाद और इराक़ में लोग जब उधर से आते थे, वेस्टर्न कंट्री से, यूरोपियन कंट्रीज से आते थे, और वो फ़लसफ़ा लेकर आते थे वहाँ से, तो उस वक्त उनके ऊपर एक तरह से जुनून सवार हो गया था कुछ लोगों पर कि वो फ़लसफ़े को अरबी में ट्रांसलेट करें, और उन्होंने वो उसी फ़लसफ़े को इस्लाम पर ठोंसने की कोशिश की और इस्लाम को ढालना चाहा उस फ़लसफ़े के मुताबिक, जबकि वो तो यूनानी फ़लसफ़ा था, उसमें शिर्क, तौहम परस्ती, ये सब कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन वही चीज़ कुछ लोग इस्लाम में लेकर आए। तो इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन हमको न फ़लसफ़े में उलझाता है। वो जो आता है ना कि फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो फ़लसफ़ियाना बहस में अगर आप गुम होंगे या इन्वॉल्व होंगे तो आपको सिवाय गुमराही के कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो अक़ीदा तस्लीस है, तो अक़ीदा तस्लीस ऐसी वो यानी ऐसी घनचक्कर बना देने वाली चीज़ है अक़ीदा तस्लीस कि आज तक ख़ुद क्रिश्चियंस भी उसको नहीं समझ सके और न समझा सकते हैं। 3 में का 1, 1 में का 3, पता नहीं वो क्या करते रहते हैं और ख़ुद उलझे हुए हैं, और इसी बिना पर सुकून की तलाश में फिर कभी नशे में पनाह लेते हैं, कभी किसी चीज़ में, या फिर ख़ुदकुशी का जो रेट है आज देखें कितना बढ़ता जा रहा है। तो बहरहाल हमारा दिन इतना सीधा सादा है, और उसको इस तरह से फ़लसफ़े में मदग़म नहीं करना है, उसको उसमें मिक्स नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तालीमात है बहुत ही वाज़ेह, साफ़ और शफ़ाफ़ और बिल्कुल सादा है। अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से समझ में आ जाने वाली, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद। और यहाँ पर यहूद ने क्या किया था, वो भी उनके जो उलमा थे, उनके जो अहबार थे, उनके जो रुहबान थे, उन्होंने दीन को इसी तरह से पुरपेज बना दिया था, जैसे आज बहुत सारे मुसलमान इस तरह से करते हैं। और जिसकी बिना पर आम मुसलमान है वो घबरा जाते कि अच्छा इतने अख्तलाफ़ात हैं, फ़िक्ही अख्तलाफ़ात, हम पैजामा नीचे कितना रखें, कितना ऊंचा रखें, दाढ़ी की लंबाई कितनी हो और कितनी छोटी हो, हम आमीन ज़ोर से कहें कि आमीन हल्की आवाज़ से कहें, हाथ सीने पर बांधे कि पेट पर बांधे। यही बहसों में उलझ कर रह गए हम लोग। असल जो दीन की रूह होती है उसको हमने लिया ही नहीं। तो असल दीन की रूह को समझे। ये जो फ़िक्ही अख्तलाफ़ात है नमाज में, कोई बात नहीं, आप जो है ऊपर बांधते हैं हाथ, आप थोड़ा नीचे बांधते हैं, आप आमीन ज़ोर से कहते हैं, आप आमीन हल्की आवाज़ से कहते हैं, इंशाल्लाह आपकी नमाज़ हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने ये फ़िक्ही बहस व मुबाहस में हमको पढ़ने के लिए नहीं कहा है। तो बनी इसराइल का यही हाथ हो गया था कि लफ्ज़ी बहसों में मुब्तला होते थे, फ़िक्ही मोशगाफियाँ थीं, उनकी सारी दिलचस्पियाँ बस इसी से रह गई थी। जो दीन की असल रूह थी वो भुला चुके थे।
اور پھر جو تورات تھی وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن اصل تورات 2 دفعہ گم ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے ٹیٹس نے حملہ کیا تھا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات لے کر چلا گیا، وہ گم ہو گئی۔ پھر مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور اسی پر انحصار کیا گیا، اور آج کل تورات اور انجیل کو دونوں کو ملا کر بائبل کا نام دیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کہتے ہیں اس کو وہ لوگ، اور اس کو عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹیمنٹ اس نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں تحریف اس قدر ہو چکی ہے اور ایسے ایسے مضامین اس میں شامل ہو چکی ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام نازل ہوا تھا تورات میں، لیکن ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، اس کو چینج کر دیا۔ انہوں نے الفاظ کی تحریف بھی کر دی، یعنی ٹیکسٹ کو بھی چینج کر دیا، اور اس کے جو معنی تھے اس کو بھی چینج کر دیا، اور باقاعدہ ٹیکسٹ چینج ہوتا ہے ان کے یہاں پر۔ اگر آپ اس کی پوری ہسٹری پڑھیں گے تو ابھی تو کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ روایت ملتی ہیں ان کے یہاں پر اختلافی جو آیتوں کی، کہ 5 لاکھ سے زیادہ آپ سوچیں۔ اور قرآن میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی غلطی نہیں ملے گی، الفاظ کی تو کہیں نہیں ملے گی۔ اعراب کی لکھنے کی وجہ سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ کی تو کوئی غلطی آپ کو نہیں ملے گی الحمدللہ۔ اور انہوں نے خود اس کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم کہا جاتا ہے کہ 10 سال سے وہ لوگ اس پر ریسرچ کر رہے تھے قرآن میں غلطی ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ان کو قرآن میں کوئی غلطی نہیں ملی الحمدللہ۔ لیکن خود بائبل میں، یعنی عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں، ان کو 5 لاکھ سے زیادہ اختلافی روایت ملی۔ آپ خود سوچ لیں کہ یعنی کیا چیز ہے، انہوں نے کس طرح سے چینج کیا۔ تو وہ لوگ یعنی اتنے وہ جری ہو گئے تھے، وہ اتنے زیادہ نیڈر ہو گئے تھے، یا اتنے زیادہ گمراہی میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے، اور شیطان نے ایسے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا کہ ان کو اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ ہم تو پڑھتے پڑھتے اگر غلطی سے کوئی لفظ ہم سے غلط نکل جائے، اور اگر اعراب میں ہم سے غلطی ہو جائے، فتح کی جگہ دمہ، دمہ کی جگہ فتح پڑھ لیں، تو دل میں ڈر لگتا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم نے کہیں چینج تو نہیں کر دیا پڑھنے میں غلطی سے ہی صحیح، تو ہمارا دل ڈرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنے جری ہو گئے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ ٹیکسٹ کو چینج کر لیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کو چینج کر لیا۔ تو یحرفون حرف کہا جاتا ہے، ویسے تو ایکچولی اس کے جو معنی ہوتے ہیں ایک لیٹر، تو انہوں نے جو ہے لیٹرز کو چینج کر لیا، ٹیکسٹ کو چینج کر لیا، اور اس کی معنی میں بھی تعویل کر لی۔ تو یہاں پر سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی شر میں انتہائی شر یہ ہے کہ حقائق کو بدل دینا، حقائق میں تبدیلی کر دینا، اس کو الٹ پلٹ دینا، علم کو چینج کر دینا۔ یعنی یہ ان کے علم کا حال تھا کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن اس علم نے آپ دیکھیں ان کو کیسے چالاک بنا دیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہے، اور تقوی بہت ضروری ہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو کتنا بھی زیادہ علم ہو، ایسا علم پھر انسان کو بعض اوقات چالاک اور نیڈر بنا دیتا ہے۔ تو چالاکی والا علم نہیں چاہیے، مومن تو سیدھا سادھا اور بھولا بھالا ہوتا ہے، لیکن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا بھی نہیں جاتا مومن۔ تو بہرحال انہوں نے حقائق کو الٹ پلٹ کر دیا، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور وہ کوشش کرتے رہے حق کو جھٹلانے کی۔ یعنی اب جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور انہوں نے اپنے عمل میں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ عمل ہی نہ کریں، تو زبانوں سے بھی تبدیلی کی اور ٹیکسٹ میں بھی تبدیلی کر دی، یعنی تعویلات بھی کرتے رہے اس کی غلط تعویلات۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی کہ وہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اور یہ تحریف یا تو لفظ میں ہوتی تھی یا معنی میں یا دونوں میں۔ اور اس میں خاص طور سے وہ بھی تھا کہ جب آنے والے نبی کی نے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے بطور نبی کے، تو ان کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، تو انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ ان نشانیوں کو چینج کر دیا تھا، یا تو وہ الفاظ ہی چینج کر دیے، یا پھر کہتے تھے جب لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود ہے، تو اس کو الٹ پھیر کر کے کچھ اور جواب دیتے تھے، بدل دیتے تھے بات کو، اس کا مطلب بدل دیتے تھے، اس کی تعویل کر دیتے تھے، تو وہ ان صفات کو چھپا دیتے تھے جو رسول اکرم کے بارے میں بیان ہوئی تھیں۔ تو یہ بدترین حال تھا ان کا کہ انہوں نے حقائق کو بدل ڈالا، حق کو باطل بنا دیا، پھر انہوں نے اس کی وجہ سے اس حق کا انکار کر دیا، یعنی رسول اکرم کے رسول ہونے کا۔ اور عمل، وہ تو ہم پورے قرآن میں شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ عمل ندارد ہو چکا تھا ان کا، عمل میں بہت پیچھے تھے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے جہنم کی آگ تو ہم کو چھوئے گی نہیں، کیونکہ ہم تو چہیتے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اور سمیعنا واسانہ جو رسول اکرم کی مجلس میں چونکہ کسی پر پابندی نہیں تھی، یہود بھی آتے تھے، سارے لوگ آتے تھے، منافقین بھی آیا کرتے تھے، صحابہ کرام جب کبھی کوئی بات آپ سے سن نہیں پاتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، رائینہ کا لفظ آتا ہے، ہماری رعایت کیجیے، ایک بار اور بول دیجیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ رائینہ، جب آپ رائینہ کو تھوڑا سا لمبا کھینچ دیں گے تو اس کے معنی کچھ اور بن جاتے، تو زبان کو مروڑ کر اور دین میں عیب لگانے کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ،
کہ وہ زبانوں کو توڑ مروڑ کر معنی، ان الفاظ کی معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے. اور سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور نہیں مانا. آپ دیکھیے کہ جب آپ توئے کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو یہ لوگ رسول اکرم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، یہ اللہ کی آیت کو سنتے تھے اور کہتے تھے سمعنا و اطعنا، یعنی اس توئے کو سواد سے بدل دیتے تھے. تھوڑا سا ہی فرق پڑتا ہے بدلنے میں کہ سامنے والے کو سنے بھی نہ ہے کہ انہوں نے اطعنا کہا یا اطعنا کہا ہے. اطعنا ہم نے نافرمانی کی. آپ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمیاں آپ دیکھیں کتنی زیادہ تھی. یعنی گائے کے واقعے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رسول کو اتنی تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ سوچتے کہ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دے سکتے ہیں. اور اسی لیے تو آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے، ہر طرح سے اللہ کے رسول کو ستایا، کتنی بار قاتلانہ حملے کیے، زہر بھی دیا رسول اکرم کو تاکہ نعوذ باللہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے. اور وہ زہر کا تھوڑا سا حصہ کچھ آپ کے اندر چلا بھی گیا تھا. رسول اکرم نے وفات کے وقت کہا تھا کہ میں اس زہر کی جو تلخی ہے اپنے حلق میں، اپنے گلے میں ابھی تک محسوس کرتا ہوں. آپ سوچیں جو انبیاء کو قتل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ کتنے جری ہو گئے تھے نافرمانی میں اور کتنے ہٹ دھرم ہو گئے تھے کہ بے دھڑک اور بے جھجک وہ انبیاء کے قتل پر اتر آئے تھے. ان کو ڈر نہیں لگتا تھا. نہیں، آپ دیکھیں کہ آخرت سے کتنی بے خوفی ہو گئی تھی ان کو. تو یہ جب آخرت کا عقیدہ کمزور پڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، انسان پھر گناہ کرنے میں بے جھجک ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی نہیں ڈرتا. ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ جو اہل کتاب کی باتیں بیان ہوئی ہیں نا قرآن میں، یہ ایکچولی ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی کھول کھول کر؟ تاکہ ہم لوگ ان برائیوں میں نہ پڑیں، ہم لوگ ویسے نہ ہو جائیں. ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے کسی رویے سے، بول چال سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے معاملات سے کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ظاہر ہوتی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس یہی کہنا ہے سمعنا و اطعنا. سر تسلیم خم کرنا ہے ہم کو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، جھک جا، انہوں نے کہا کہ میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا. سبحان اللہ، کیسی اطاعت کی، کیسی فرما برداری تھی. اور یہ انہی کی اولاد میں سے تو بنی اسرائیل دیکھا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا، تو کیسا دل پتھر ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی نرمی نہیں رہتی، کوئی عاجزی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی اور بندوں کے تعلق سے بھی اور رسولوں کے تعلق سے بھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے. یعنی وہ رسول اکرم کو کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور میں تو اچھا لفظ کہہ رہی ہوں، لیکن جتنے مفسرین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے تیری بات سنی اور تیرے حکم کی نافرمانی کی. نعوذ باللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ادب اور تمیز سے بھی وہ مخاطب نہیں کرتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا. اور انتہائی سوء ادب یا سوء ادبی، بدترین خطابات کے ساتھ رسول اکرم کو مخاطب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے وسمع غیر مسمعین، سنیے نہ سنوائے جاؤ. اور ان الفاظ سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا دراصل کہ ہماری بات سن، تجھے وہ بات نہ سنوائی جائے جو تجھے پسند ہے، بلکہ وہ بات سنوائی جائے جو تجھے ناپسند ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور رائنا، اس رونت سے ان کی مراد تھی کہ قبیح عیب. وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ لفظ میں ان معنوں کا احتمال ہے جو ان کے معنی مراد کے اس کے معنی آتے ہیں اس کے علاوہ ہیں. اور بعض لوگوں نے اس کا معنی بھی دیا ہے. رائنا کا جو مطلب ہوتا ہے، بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ ہی کریں، کہ اس کا مطلب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا عیب لگایا تھا، ایسا آپ سمجھ لیں. کہ جو ہم کسی اپنے نوکر کو بھی کہنا گوارا نہیں کریں گے، کسی ایسے لوگوں کو بھی کہنا ہم گوارا نہیں کریں گے ادب کی وجہ سے، لیکن وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے عیب لگاتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت پر سر جھکانے والا بنائے اور رسول اکرم کی ہر بات کو ماننے والا بنائے. آمین. تو رسول اکرم کے بارے میں وہ لوگ بہت ہی زیادہ بری رائے رکھتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر، اور کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا. جیسے اس کی ایک مثال ہے، صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ آئے یہود کہ کچھ لوگ اور رسول اکرم کو کہا کہ السلام علیکم. تو السلام کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت طاری ہو. آپ دیکھیں السلام علیکم ایک الگ لفظ ہے، السلام الگ لفظ ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں بہت سارے اردو والے لوگ جب لکھتے ہیں اردو کی کتاب میں السلام علیکم لکھتے ہیں، تو غلط ہے جو لکھتے ہیں، السلام علیکم ہی لکھنا چاہیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت غصہ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ انہیں کچھ کہتے کیوں نہیں؟ تو رسول اکرم نے کہا فرمایا کہ مجھے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہہ دیا وعلیکم اور تم پر بھی ہو. تو جو انہوں نے جملہ کہا تھا وہ ان کو لوٹا دیا گیا. آپ دیکھیں الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں اخلاق حسنہ، آپ کی ڈگنیٹی، کہ آپ کبھی بھی اپنے جو اخلاق تھے اس سے آپ کبھی بھی نیچے نہیں آئے. آپ نے اپنا اخلاق اسی طرح قائم رکھا ماشاءاللہ. اس سے تو آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے. سبحان اللہ.
تو وہ رسول اکرم کو کہتے تھے کہ تم یعنی جملے کو توڑ مروڑ کر اس طرح کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ہم نے جو کہہ دیا، لیکن سب سمجھ میں آتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں نازل فرما دیا۔ تو جو الفاظ کے معنی نہیں ہوتے تھے وہ ایکچولی اس کے کچھ برے معنوں میں ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر، جیسے رائینا یا وسم غیر مسمعین یا سمینا و اسینا، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان الفاظ کے معنی کا اس کا وہ مراد نہیں ہوتا تھا جو وہ کہنا چاہتے تھے، بلکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ رسول اکرم کی برائی کریں۔ تو وہ لفظ کو جس کا وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر تلفظ ادا کرتے تھے دین میں طعنہ دینے کے لیے اور رسول اکرم کی عیب چینی کے لیے کرتے تھے، اور باہم ایک دوسرے کو فخریہ بتاتے تھے کہ دیکھا ہم نے آج کس طرح سے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ تو لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، تو زبانوں کو مروڑ کر وہ اور دین میں عیب لگانے کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم فرما برداری کریں گے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا۔ تو چونکہ کلام رسول اکرم سے مخاطب ہونے کے بارے میں حسن خطاب، لائق ادب اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی تعمیل کے لیے ہے، اور یہ جو کلام ہے ان کے طلب علم، ان کے سوال کو سننے اور ان کے معاملے کو چھوڑ دینے، جو یہود کہتے تھے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تو یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو حکم دیا ہے، اپنے رسولوں کو بھی اور ان کے رسولوں کے فالوورز کو بھی، کہ جب دشمن اس طرح سے رذائل پر اتر آئیں، یعنی وہ اس طرح سے غلط کام کریں اور بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، تو تم ان کے لیول پر مت اتر آؤ۔ ہم کو ان کی جیسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان میں اور ہمیں فرق کیا رہ جائے گا، آپ خود بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تاکید فرماتا ہے اچھائی کی، بھلائی کی، کہ تم کیا کرو، تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور تم اپنی جگہ یا اپنے الفاظ ہی بدل لو، کیونکہ وہ لوگ تو ایسا اس لیے کرتے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ الفاظ کو اس طرح نہ استعمال کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر، ان کے کفر کے سبب، اور بس وہ ایمان نہیں لاتے لیکن سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ ہم کو کفار کے لیول پر نہیں اترنا ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لیے۔ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو بھی کرنا ہے، یعنی ان کے اوپر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے کفر کی وجہ سے تمام رسولوں کی ان پر لعنت ہے اور اہل ایمان کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کی، پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی تھوڑے۔ تو جو اچھے اخلاق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ اچھے الفاظ استعمال کرتے تو کیا ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، کہ درست نظریہ، درست طریقہ یہ ہوتا کہ وہ فرما برداری کرتے اور اللہ کے رسول کو اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ مخاطب کرتے، ان کی فرما برداری کرتے، اچھا خطاب کرتے رسول اکرم کو، یعنی رسول اکرم کو اچھی طرح سے مخاطب کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اصل میں، اور یہی اچھا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اچھی بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے غلط طریقہ اختیار کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی ان سے بیزار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس سے آج کی آیتوں سے جو بات ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم کو کفار کی ریشہ دوانیوں، ایک تو اس سے بچنا ہے اور اس پہ صبر کرنا ہے، اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں خلاف دشمنی پر اتر آتے ہیں یا پھر وہ لوگ بہکانے پر تلے ہوئے ہیں، تو ہم کو اپنا راستہ خود چوز کرنا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ ہم کو دوسروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، ہم کو دوسروں سے رہنمائی نہیں حاصل کرنی ہے۔ ہم رہنمائی کہاں سے حاصل کریں گے؟ اللہ کی کتاب سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ لہٰذا ہم اپنے فائدے کے لیے یا اپنے ہی نجات کے لیے صحیح علم ہم حاصل کریں۔ آج کیوں گمراہی ہے اور آج کیوں ہم آنکھیں بند کر کے کفار کے بہکاوے میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم صحیح علم حاصل کریں اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو اس میں لگا دیں اور اسلام کو پھیلانے میں اپنی زندگی کو لگائیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے آج کفار لگے ہوئے ہیں کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو اسی طرح سے ہم مسلمان، جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہی دین فطرت ہے اور صحیح دین ہے، تو ہم کو تو اس کے لیے اور زیادہ کوششیں کرنی چاہیے، دن رات 24 گھنٹے ہم کو اپنے لگا دینے چاہیے، اپنے دن رات کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کی صحیح اشاعت کرنے والے بنیں، دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنے والے بنیں اور خود اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم کو کفار کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ان کے پھیلائے ہوئے فتنوں سے محفوظ رکھے، ان کی دھوکہ دہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
یہود و نصارہ مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے ہم کو بچائے رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا